توجہ
بچوں بڑی توجہ، ہم لوگ اپنے رویوں پہ غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور مصطفیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. زمین پر بیٹھنا. آج بہت سارے لوگوں کو موت آتی ہے زمین پہ بیٹھے، صوفہ ہو تو ہم بیٹھیں گے، کرسی ہو تو ہم بیٹھیں گے، زمین پر بیٹھنا پسند. نبی فرما رہے میں مرتے دم تک اس عادت کو ترک نہ کروں، ایک زمین پر بیٹھنا. دوسرا بڑی پیاری عادت ہے، اللہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وَالْأَكْلُ مَعَ الْعَبِيدِ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. آج وہ رئیس، وہ وڈیرا، وہ چودھری سے کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنے ان غلاموں سے، ان نوکروں سے جنہیں خریدا نہیں ہے، ڈیوٹی پہ رکھا مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند. تم مصطفیٰ کے امتی ہو، تو محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہو. سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. دیکھیے یہ دیکھنے میں شاید بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، لیکن مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں میں مرتے دم تک انہیں ترک نہیں کروں گا. توجہ، پوری توجہ. بَاللِّبَاسِ الصُّوفِ، میں سادہ لباس مرتے دم تک پہنوں گا. لوگوں کے اسے کہا جاتا ہے روح و دبدبے کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، وہ مہنگے سے مہنگا لباس. ہم بتاتے ہیں کہ میں فلاں ڈیزائنر کے ملبوسات پہنتا، اس سے نیچے تو آنے کو میں تیار نہیں. یہ 1000-2000 کی سوٹ میں لیتا ہے، غریب لوگ لیتے ہوں، میں تو 25,000 کا جوڑا پہنتا. اگر رسول کی امتی ہو، رسول فرمانے میں مرتے دم تک سادہ لباس پہنتا. تھوڑا سا اور آگے بڑھی. بَرُّكُوبِيَ الْحِمَارَ مُوكَبًا، میں سادی سواری رکھوں گا. گدھا اس وقت سے سادی سواری ہے، رسول کہہ رہے ہیں میں مرتے دم تک سادی سواری پہ بیٹھوں گا. آپ کا معاشرہ دیکھ لیجیے، جس کے گھر میں پراٹھو ہے اسے کئی ذرا مہران میں بیٹھو، مر جائے گا، نہیں بیٹھے گا. توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ فرعونیت ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. یہ مصطفیٰ کی امتیوں کے لیے اچھا نہیں ہے. مگر مصطفیٰ کی امتی ہو تو سیرت مصطفیٰ. والتسلیم علی الصبیان، بچوں کو سلام کرنا میں مرتے دم تک نہیں ہو. آج ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی بڑا ہے سارے بچوں کو بھگایا جاتا ہے، جی سلام کرو، بابا جی آ گئے، دادا جی آ گئے، چاچا جی آ گئے. اور وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بچہ کلام کرے گا تو کرے گا. انہوں نے سلام. اگر آپ سیرت مصطفیٰ پہ چل رہے ہیں، بڑے ہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں. مصطفیٰ نے مرتے دم تک کے لیے سیرت قائم کر دی. میری سنت پہ چل رہا ہے، بچوں کو خود سے سلام کرو. بچہ جب دیکھے گا کہ بڑے نے سلام کیا، بچہ بھی سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا سلام کرنا بڑے کی عادت ہوا. دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی بات، شاید سلام کرتے ہوئے کھاتے پہ بھی نہ لائے. بھائی سیرت رسول بیان ہو رہی ہے، اس میں رسول خود کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک جسے نہ چھوڑوں بچوں کو سلام. آج ہمارے معاشرے سے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. نبی نے چھوٹی سے چھوٹی بات بیان. دیکھو سیکھو، نبی فرما رہے ہیں عظمت مصطفیٰ سے کرو. دیکھو سیکھو، کیا سیکھے یا رسول اللہ؟ کہ میراث کے مسئلے سیکھو، میراث کے مسئلے سیکھو. اللہ اکبر، معصوم کا ارشاد، جس نے میراث کا ایک مسئلہ سیکھا اسے میں نماز کے 10 مسئلے سیکھنے کا ثواب دوں گا. کیوں؟ ادھر ابا جان دنیا سے گئے، بچوں میں لڑائی شروع ہو گئی. میں نے واقعات دیکھے ہیں اور کانوں سے سنا بھی، آنکھوں سے دیکھا بھی. ابا دنیا سے گئے، سویم سے پہلے 3 دن گزرنے سے پہلے بچے لڑ رہے تھے، وہ کمرہ ہمارا، یہ فلیٹ ہمارا، وہ زمین ہماری. رسول نے کہا میراث، ہماری نے میراث. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لڑکیوں کی میراث ہمارا معاشرہ کھا جاتا ہے. وہ جو آتے ہیں کافی لوگوں کے جو میراث کی رشتہ دار ہے، 2-3 افراد آتے ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، میراث کھا جاتے ہیں. اگر ابا کی 2-3 شادیاں تھی تو دوسری امی ہے، تیسری امی ہے، اس کو میراث دینی ہی نہیں. یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں رسول کی سیرت کو چھوڑا جاتا ہے؟ رسول نے کہا میراث کے مسئلے سے، رسول نے کہا وصیتیں کرو. توجہ چاہ رہا ہوں، تمہید مکمل ہو رہی ہے. رسول نے چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی، رسول نے کہا وصیتیں کرو.
یا رسول اللہ وصیتیں کریں؟ کہا وصیت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، اگر وصیت نہیں کرو گے تمہارے بعد لڑائی ہوگی، تمہارے بعد فتنہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا ہوں میری امت میں فتنہ ہو، میں نہیں چاہتا ہوں میری امت میں لڑائی ہو۔ میرے ساتھ کیجیے گا تو عید مکمل ہو رہی ہے۔ رسول نے فرمایا، عالم اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا لا ينبغي للمرء ان ينام الا ان يكون وصيته تحت خده۔ مسلمان پہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ سوئے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے گال کے نیچے ہو۔ بڑی توجہ، مسلمان سوئے وصیت گال کے نیچے رکھ کے سوئے۔ ایک اور حدیث لا ينبغي للمرء ان ينام الا ان يكون وصيته تحت خده۔ مسلمان سوئے تو ضروری ہے کہ اپنے تکیے کے نیچے اور توجہ وصیت کر کے سوئے۔ من مات بغیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ، جو وصیت کیے بنا مرے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ ذرا سمجھیے نبی کو امت کتنی عزیز ہے۔ نبی چاہتے ہی نہیں کہ امت کا کوئی فرد بھی بنا وصیت کے جائے۔ سرکار قبلہ علامہ مولانا حسن علی شاکری صاحب، آپ نے یہ حدیثیں کہاں سے پڑھی؟ میں نے صحیح مسلم سے پڑھی ہے، میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، میں نے اعلیٰ صاحب کی کتابوں سے پڑھی ہے۔ جا کر دیکھیے سیاہ زندہ میں کتاب المسایا بھری پڑی ہے کہ نبی نے ساری زندگی اپنی امت کو تاکید کی، وصیت کرو وصیت کرو وصیت کرو۔ عجیب یہ ہے وہ نبی کو ساری زندگی امت سے کہتا رہا وصیت کرو، مسلمانوں کو اسی کی وصیت نہیں ملتی۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ دیکھیے یہ رؤوف نبی ہے، یہ رحیم، رأفت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے۔ وہ جو جنگ موتا پہ اگر بھیجے امیر بنا کر، جعفر تمہارا امیر، اگر جعفر شہید ہو تو دوسرے نمبر پہ یہ، اگر یہ شہید ہو تو تیسرے نمبر پہ یہ، جو تین اسٹیپ پر امیر بتا کے جا رہا ہے۔ جو اپنی زندگی میں اتنا پابند ہے، ایک جنگ میں اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ، اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ، وہ اپنے جانے کے بعد نہیں بتائے گا میرے بعد۔ وہ جس نے مسلمانوں سے یہ کہا وصیت گار کے نیچے، وصیت تکیے کے نیچے، مسلمانوں نے اس کا تکیہ کیوں نہ ٹٹولا؟ اس کے تکیے کے نیچے وصیت ہوتی۔ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب نبی کی روح بدن سے نکلی، نبی کو جب موت آئی، نبی جب دنیا سے گئے تو نبی کا سر، جو قضایا نہ کرنا قصور والوں، نبی کا سر تکیے پہ نہیں تھا، علی کے زانوں پر تھا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ جب نبی دنیا سے گئے تو نبی کا سر تکیے پہ نہیں، علی کے زانوں پر تھا۔ جنہیں علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا تھا وہ علی سے وصیت مانگا کیوں پوچھتا؟ وجوہات ہے یہ نبی رؤوف ہے، یہ نبی رحیم ہے۔ اس نبی نے سب کچھ بتایا۔ مسلمانوں چلو اشارے ہی تلاش کرو، اشاروں سے کام لیتے ہیں۔ مسلمان عقل مند ہے، مسلمان عقل والے ہیں، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کون ہے نبی کے بعد جسے امیر مانا جائے؟ کون ہے نبی کے بعد جسے خلیفہ مانا جائے؟ کون ہے نبی کے بعد جسے وصی مانا جائے؟ کون ہے نبی کے بعد جسے ولی مانا جائے؟ کون ہے نبی کے بعد جسے حاکم مانا جائے؟ کون ہے نبی کے بعد جسے وزیر مانا جائے؟ لفظ میں نے بتا دیا آپ کو، وزیر، وسیع، حاکم، خلیفہ، امیر۔ کتاب آپ بتائیے، روایت میں دکھاؤں گا۔ ہر کتاب میں، اہل سنت علماء کی کتاب میں علی کے نام سے جڑی ہوئی حدیث دکھانا میرا کام ہے۔ میرے بعد علی حاکم، میرے بعد علی خلیفہ، میرے بعد علی وزیر، میرے بعد علی وسیع، میرے بعد علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جگہ جگہ نبی نے علی کی عظمت کو بیان کیا۔ بھئی یہ عظمتیں اتنی کیوں بیان ہو رہی ہے؟ کچھ تو نبی پیغام دینا چاہ رہے تھے، کچھ تو نبی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد کون ہوگا تمہارا سربراہ، میرے بعد کون ہوگا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا۔
نبی نے ساری زندگی درس دیا. تھوڑا سا میں گفتگو کو یہاں پر روک کے اس آیت کے حوالے سے, آیت بڑی کام کی آیت ہے. خدا را اس عشرے میں آپ مجھے, میری قصور والوں سے گزارش ہے, مجلس میں آتے کم سے کم گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھا جائے کہ آج مولانا نے جو آیت پڑھی, آیت کا جو حوالہ دیا, اس سورے میں آیت کا ترجمہ کیا لکھا ہو, مولانا صاحب ممبر سے کیا پڑھا. آہستہ آہستہ علم دوستی کو بڑھائیے. یعنی اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی فرد ایسا نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. فرش عذاب فرش علم ہے, اور اب سارے یہاں پر علم دوست ہیں. علم دوستی کو بڑھائیے, قرآن سے محبت کو بڑھائیے. آیت میں جا کے دیکھیے, سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے. آیت کا نشان ہے 128. کیا ہے؟ 128. یہ بھی مجبوری ہے انگلش میں بتانا, کیونکہ بعض لوگ اردو کے حفظ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو 128 سمجھ نہیں آتا, پھر مجبوراً بتانا پڑتا کہ جی 120 سورہ مبارکہ توبہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ذرا ساتھ دیجیے گا, علی والے بیٹھے ہیں, آل محمد سے محبت کرنے والے بیٹھے. یہ آیت وہ آیت ہے, اور توجہ, یہ آیت وہ آیت ہے جسے بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے. اور توجہ دیکھیے, خدا آپ لوگ کو ہمت دے, حوصلہ دے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کو پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد کے گھروں کا طریقہ یہ تھا, اپنے گھروں میں بچوں کو خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ یاد کرایا کرتے تھے. اس خطبے میں علم ہے, اس خطبے میں تاریخ اسلام ہے, اس خطبے میں آل محمد کے اوپر ڈھائے جانے والی مصیبتوں اور مظالم کا تذکرہ ہے, اس خطبے میں نبی کی قربانیوں کا تذکرہ ہے, اس خطبے میں اسلام کیسے آیا, کیسے پہنچا, رسالت کا تعارف ہے. نبی کی بیٹی نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا, میرا بابا وہ ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا خطبہ سنا دو آپ لوگوں کو بیوی کا. آیت پڑھنے کے بعد نبی کی بیٹی نے کہا فَإِن تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. اگر تم پہچانتے ہو محمد کو تو وہ میرا بابا ہے, تمہارا نہیں. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی مسجد میں کھڑی ہے, خطبہ دے رہی ہے. اگر تم پہچانتے ہو مصطفیٰ کو, میرا باپ ہے تمہارا نہیں, میرا بابا ہے تمہارا. عجیب. اسی دربار میں, اسی مسجد میں جب لے جایا گیا ہے علی کو گھر سے کھینچتے ہوئے, تو کسی نے علی کو کہا کہ بیعت کرو ورنہ تو ہم تمہیں قتل کر دیں. یہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے, یہ الامام والسیاسہ میں لکھا ہوا ہے, اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. تو میرے مولا علی نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو اس وقت سامنے سے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کہا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو اللہ کے بندے کو قتل کرو گے, تقتلون عبداللہ آقا رسول اللہ, اور رسول اللہ کے بھائی کو قتل کرو گے. امیر رئیس اللہ کا میرے مولا علی نے, اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو رسول اللہ کے بھائی کو اور اللہ کے بندے کو قتل کرو گے. سامنے سے کسی بدبخت نے اٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم تجھے اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں, رسول کا بھائی نہیں مانتے. فضیلت علی کا انکار کیا گیا نبی کی مسجد میں. اب نبی کی بیٹی آئی ہے, توجہ, نبی کی بیٹی آئی ہے مسجد میں اور کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے بابا میرا ہے, اور یاد رکھو کہ اس کے بھائی فقط علی ہے اور کوئی نہیں. والا آپ لوگوں محفوظ رکھیے. بیوی کی جملے ہے وَأَخًا لِبْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ, وہ فقط علی کا بھائی ہے اور کسی کا بھائی نہیں. بولیے, جب نبی نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا, جو جیسا تھا اس کو اس جیسے کا بھائی بنا دیا. یہ مسلمان جسے شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ نبی ہم جیسا, نبی نے تو تجھے بھائی بنانا بھی گوارا نہ کیا, نبی نے فقط علی کو بھائی بنایا اور دنیا کو پیغام دیا اگر اس پوری کائنات میں کوئی مجھ جیسا اور میں اس جیسا ہوں تو وہ علی ہے اور کوئی نہیں.
تاکہ اس عشرے کی زینت بن جائے یہ جملے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے. بابا میرا بابا ہے, بھائی فقط علی اور کوئی نہیں. اس کے بعد نبی کی بیٹی نے کہا مائلا علی مدرجۃ المشرکین فبلغ نظارۃ صادعا بالرسالہ. مائلا علی مدرجۃ المشرکین. میرا بابا وہ بابا ہے جس نے رب کی رسالت کو کھل کر پہنچایا, مشرکوں کی طاقت کی پرواہ نہ کی. توجہ. اسی دربار میں وہ لوگ تھے جو مشرکوں کی طاقت دیکھ کر میدان چھوڑ کر نبی کا ساتھ چھوڑ کر. بڑی توجہ, بڑی توجہ. یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ جرأت زہرا ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے جو دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے میرا بابا. یہ اس کا شرف ہے. وہ کسی کی طاقت سے ڈرا نہیں. وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, وہ رب کی طاقت پر یقین رکھتا تھا. اللہ اکبر. مائلا علی مدرجۃ المشرکین. اس نے مشرکوں کی طاقت کی پرواہ نہیں کی. اور کیا عظمت ہے, اور کیا عزت ہے, اور کیا اقتدار ہے. اللہ اکبر. ضاربا للخبجہم آخبا باقدامہم. میرا بابا وہ بابا ہے جس نے مشرکوں کو للکارا. جو جس نے مشرکوں کو للکارا اور ایسے للکارا آخذا باقدامہم کہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گلا دبوچ دیا. یہ بیوی کے خطبے کے جملے ہیں. اس کے بعد بیوی فرماتی ہے وَتَفَرَّ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ وَأَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ بَعْضِهِ. یہ میرے بابا کی قربانیاں تھیں. اس کے بعد تاریخ جہالت کی رات چھٹی اور نور حق محمد مصطفیٰ کے ذریعے دوبارہ نور مصطفیٰ کی آمد ہوئی. اب مصطفیٰ کا پیغام دنیا میں پھیلنے لگا. اب مسلمانوں کو عزت ملنے لگی. تو اس کے بعد بیوی فرماتی ہے اب تم تقاتل البرق, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ گندا پانی پینے والوں, پتے کھانے والوں, تمہاری حیثیت یہ تھی جو گزرتا تھا تمہیں اپنے قدموں میں روکتا ہوا چلا جاتا تھا. تمہیں جو عزت ملی وہ مصطفیٰ کے صدقہ میں ملی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ. اس نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ اس کا کوئی امتی پریشان ہو, سختی میں ہو, عذاب میں ہو. اس لیے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا نبی نے. خبردار میرا کوئی امتی گناہ کی طرف آگے, برائی سے بچایا. لوگوں واجبات پر جانا, اطاعت والدین کرو, حسن اخلاق, اچھا عمل, واجبات نیک اعمال کی ترغیب ہے. فائدہ بھی پہنچایا, نقصان سے بھی بچایا. یہ رؤوف ہے, یہ رحیم ہے, یہ امت سے پیار کرنے والا. لیکن امت بہت بڑی امت ہے. نبی نے امت بڑھانے کے لیے نکاح کا حکم دیا اور یہاں تک کہا کہ وہ بچے جو صفت ہو جاتے ہیں, جو دنیا میں نہیں آتے, مسکیریج ہو گیا, کہ یہ بھی میری امت کا حصہ ہے. یہ بچہ جو 3-4 مہینے کا تھا, شکم مادر میں, ماں کے پیٹ میں, آپ لوگوں کی نگاہ میں, ہماری نگاہ میں تھی, ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا, چلا ہو گیا. نبی فرما رہے یہ بھی جنت کے دروازے پر رک جائے گا. بارگاہ میرے ماں باپ کی بخشش کر تو میں اندر جاؤں. امت مصطفیٰ کا شرف. اللہ اکبر. یہ نبی اپنی امت کا اتنا خیال رکھتا ہے, اتنی محبت کرنے والا. اس بھری امت میں میں نے کہہ دیا جملہ, بہت بڑا جملہ کہہ دیا کہ وہ بچہ جس کا اولاد ضائع سمجھتے ہیں وہ بھی امت کا حصہ ہے. لیکن جو امت کے افراد ہیں, جو مکمل افراد ہیں, میرے اور آپ جیسے جو آئے دنیا میں جب تک کام کر رہے ہیں, ان میں بھی سارے ایک جیسے تو نہیں. نبی نے ہر ایک کو اس کی حیثیت, ہر ایک کو اس کے علم, ہر ایک کو اس کی معرفت دے کر اسٹیٹس دیا. عمار کے بارے میں نبی کے جملے الگ ہیں, سلمان کے بارے میں نبی کے جملے الگ ہیں. عمار کے بارے میں کہا عمار حق کے ساتھ ہے, حق عمار کا.
عمار کے گوشت میں، عمار کے خون میں، عمار کے پورے وجود میں ایمان رچا بسا ہوا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ سلمان کے بارے میں کہا سلمان من اہل البیت، سلمان بابو من ابواب الجنہ۔ ابو ذر کے بارے میں کہا آسمان نے کسی ایسے کو سایہ نہ کیا، زمین میں کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ۔ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ ابو ذر، تاریخ پڑھی ابو ذر کی، بنو غفار کا ایک بندہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، ہماری صدوق میں روایت موجود ہے۔ اب یہ اختلافی بات ہے کہ ابو ذر پہلے بت پرستی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک؟ کچھ نے کہا خلفاء میں سے تھے، دین ابراہیمی پر تھے، کچھ نے کہا نہیں بت پرستی کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، روایت پڑھ لو اپنی کتابوں سے، اور اس سے ملتا جلتا مضمون اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ ایک دن ابو ذر کے بکریوں کے ریوڑ پہ کسی بھیڑیے نے حملہ کیا۔ توجہ ہے، جب حملہ کیا اللہ اکبر، بڑی توجہ، تو ایسے میں ابو ذر کو ڈنڈا اٹھانا پڑا، ڈنڈا اٹھا کے اسے دور بگایا، تھوڑی دیر کو پھر آ گئے، پھر ابو ذر نے بتایا، پھر آ گئے۔ ابو ذر نے کہا تو کتنا خبیث ہے، یہ ایک دفعہ بھگایا پھر واپس آ گیا۔ تو اس نے ابو ذر کو جواب دیا، یہ عجیب ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا جو ابو ذر نے سنا نہیں۔ بھیڑیے نے کہا تو مجھے خبیث کہہ رہا ہے، مجھ سے زیادہ خبیث مکہ کے وہ مشرک ہیں۔ بڑی توجہ، جو محمد مصطفیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر نے یہ سنا، بکریوں کا ریوڑ چھوڑا، دوڑے مکہ کی طرف۔ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ اعلان اسلام کیا۔ توجہ ہے؟ اب نبی نے ایک ایسے بندے کو کوئی نہیں جانتا، ابو ذر کو کون جانتا ہے؟ جو جزیرۃ العرب کے ایک شہر میں بکریاں چرانا سے کون جانتا ہے؟ آج وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عزت کس نے دی؟ عظمت کس نے دی کیوں؟ بڑی توجہ، سوال تو یہ ہے نا کہ ابو ذر کو عزت ملی تو کیسے ملی؟ آج سے 3-4 سال پہلے میں نے تفصیل سے پڑھا تھا، لیکن آج فقط وہ ٹکڑا ذکر کر کے آگے بڑھوں۔ ابو ذر کو یہ عنوان ملا کیسے کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہ کیا، زمین میں کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ۔ تو ذہن میں آ رہا ہے، بھی آ رہا پڑھ چکا 3-4 سال پہلے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ابو ذر روایتیں سنا رہے تھے لوگوں کو فضائل علی کی۔ توجہ، ولایت علی پڑھ رہے تھے ابو ذر۔ توجہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ میرے مولا کی یہ فضائل ہے، میرے مولا کی یہ ولایت ہے، میرے مولا کے یہ کمالات۔ تو کسی نے آگے بڑھ کے مختصر کرو، تفصیل سے روایت نہیں پڑھ رہا، کسی نے کہا تھا ابو ذر پاگل ہے، کسی نے کہا ابو ذر سٹیا گیا ہے، کسی نے کہا ابو ذر مجنون ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہر وقت علی کا ذکر کرتا رہتا ہے، علی کے فضائل پڑھتا رہتا ہے۔ جب لوگ ابو ذر کو پاگل کہہ رہے تھے علی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے، اسی وقت میرے مصطفیٰ نے مسجد میں قدم رکھا، لوگوں کو دیکھا، لوگ ابو ذر کو پاگل کہہ رہے ہیں کیونکہ ابو ذر علی کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا آسمان میں کسی ایسے پہ سایہ نہ کیا، زمین میں کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر کو عنوان ملا، ابو ذر کو ٹیگ لگ گیا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کیوں ملا؟ علی کے فضائل پڑھنے کا، جہاں امت مذاق اڑا رہی تھی، علی کے ذکر کے معاملے میں امت کے مذاق کی پرواہ نہ کرنا، مصطفیٰ کی دعاؤں کی فکر کرنا۔ مصطفیٰ نے دعا دی، مصطفیٰ نے اپنا تعین کی اور کہا آسمان نے کسی ایسے کا سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا ابو ذر سے زیادہ۔ سند مل گئی نہیں؟ نبوت نے سند دے دی۔ اللہ نبی کی زبان سے جو نکلے اس
کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر سکتا ہے؟ جو مسلمان ہو اس میں شیعہ سنی کوئی تفریق نہیں. ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی اعلان کرتے ہیں کہ جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہ حد آخر ہے. نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے. نبی نے کہہ دیا وہ ادھر سچا ہے، سچا ہے. لوگوں نے دیکھا جسے نبی نے سچا کہا تھا، میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا، جسے نبی نے سچا کہا تھا، جب خانہ کعبہ کے گرد مسلمان طواف کر رہے تھے تو دیکھا کوئی طواف کو چیرتا ہوا، مجے کو چیرتا ہوا، عمرہ کرنے والوں کو چیرتا ہوا سیدھا خانہ کعبہ کے پردے کے پاس گیا اور پردہ پکڑ کے کہنے لگا، او طواف کرنے والوں، او عمرہ کرنے والوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اگر نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر نہ دیکھا ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ میرے مولا رسول اللہ نے یہ فرمایا علی نیک لوگوں کا امیر ہے. یہ ذکر علی آسان نہیں، ذکر علی کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. اور ذاکر اگر ابو ذر جیسا ہو جس کے دو ہی ممبر ہیں، یا خانہ کعبہ کے برابر میں یا مسجد نبوی کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لطف لیجیے ان جملوں کا. ذاکر ابو ذر جیسا جس نے دو جگہ بنائی اپنی مجلس کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، یا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے ذکر کرتا ہے، یا نبی کی قبر کے برابر میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اور سناتا فقط علی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. ابو ذر سے جب ذکر شروع سے کیا سننے کو ملے گا؟ یہ تربیت مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا پروردہ ہے. یہ جو ذاکرین علی ہے، یہ جو سیرت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں. ساری زندگی مصطفیٰ نے علی کا ذکر کیا، مصطفیٰ کے بعد اب ابو ذر سیرت رسول پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ذکر علی سنا. حدیث پہ پابندی لگی. امت عجیب امت ہے، یہ عالم اسلام کا عجیب رخ ہے. نعرہ بلند ہوا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یاد رکھیے یہ نعرہ رسول کے اعلان کے خلاف ہے. رسول جاتے ہوئے کیا کر گئے تھے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، کتاب. صحیح مسلم میں دیکھیے اتنا کی جگہ ہو سکتا ہے لفظ سنتی لکھا، اگر سنتی لکھا تو اور اچھی بات ہے. نبی کی سنت کو بیان ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی نے کہا دو چیزیں، کتاب اور اطلاع، کتاب اور اہل بیت، کتاب اور سنت. اگر سنت ہے تو سنت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان سے پوچھیے، وہ کہتا حدیث رسول. تو میاں حدیث پہ پابندی کیوں لگائی؟ حدیث پہ پابندی کیوں لگائی؟ سینکڑوں وجوہات ہوگی، 25 وجوہات ہوگی. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پڑھنے والا ایسا تھا جس کا نام ابو ذر تھا، جو حدیث سناتا تھا وہ فقط علی کا ذکر ہوتا تھا. ذکر علی کو روکنے کے لیے حدیث پہ پابندی نہیں. وجوہات ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ علمی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ 7 سال سے سن رہے ہیں. ایک جو علم دوست ہے ان کے لیے ایک جملہ حدیث کا پتہ تھا، بلندرین سلامات ہے. اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا تھا، اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنی قیمت کو سمجھیے. یا ابا ذر الجلوس ساعة عند مذاکرة العلم احب الى اللہ من قیام 1000 لیلة یصلی فی کل لیلة 1000 رکعة. اے ابو ذر 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا، 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا اللہ کو 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. 1000 راتوں کا مطلب کیا ہے؟ 3 سال میں کوئی 2-2.5 مہینہ کم کر دیں، پونے 3 سال، پونے 3 سال، 3 سال کی جو عبادت ہے اللہ کو اس 3 سال کی عبادت سے زیادہ عزیز 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا. عبادت تو ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ انسان رات کو وضو کر کے سو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے. آج رات عبادت میں گزرتی ہے. رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، فرشتے صبح تک ہر سانس پہ سبحان اللہ کا ثواب لکھتے ہیں. عبادت تو ایسے بھی ہوتی ہے، لیکن نبی نے ابو ذر کے لیے کھولا. کہیں تو عبادت میں 1000 راتوں کی بتا رہا ہوں، یہ
یہ عبادت نہیں ہے کہ جی وضو کر کے سو گئے بسم اللہ پڑھ کے سو گئے، نہیں، کل لیلۃ یصلی فیہا الف رکعۃ، ہر رات ایسی کہ جس میں ہزار رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رات ایسی کہ جس میں ہزار رکعت۔ اس سے زیادہ افضل کیا ہے؟ انسان علمی گفتگو میں بیٹھے، میں علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انتہائی علمی بات کہ حدیثوں پر پابندی لگی کیوں؟ علماء نے اس پہ 8 سے 100 کتابیں لکھی ہے، میں نے اول تاخیر پوری کتاب پڑھی ہے، پھر آپ کے سامنے لکھا حدیث پہ پابندی کیوں لگی؟ علی مولا کا ذکر روکنے کے لیے، علی کا ذکر کرو۔ ابو ذر پرواہ کیے بغیر، ابو ذر کو سیرت رسول پہ چلنا ہے، ابو ذر شاگرد رسول ہے، ابو ذر رسول کا پروردہ ہے، ابو ذر رسول کا تربیت یافتہ ہے، ابو ذر کو دنیا کی فکر ہی نہیں، ابو ذر کو صرف اپنے مولا کی فکر ہے۔ میں تو ذکر علی کروں گا، نکال دیا گیا، نکال کر بھیج دیا گیا شام میں بھی ابو ذر نے علی 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 علی۔ حکومت جسے کنٹرول نہ کر سکے اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ ہار مانی حکومت نے، شام کے حاکم نے واپس بھجوایا، لیکن کیسے بھجوایا؟ عشق علی کی قیمت جیسی ابو ذر نے چکائی ویسے کسی نے نہ چکائی۔ اونٹ پہ ابو ذر کو بٹھایا، اس اونٹ پر پالان نہیں تھا، اس اونٹ پر محمل نہیں ہے، اس اونٹ پر سیٹ نہیں ہے، خالی اونٹ پر کوہانوں کے بیچ میں ابو ذر کو بٹھایا، نیچے سے اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے ابو ذر کی دونوں ٹانگوں کو رسی سے باندھ دیا، اس طرح اسے مدینے لے کر جاؤ۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے، ابو ذر کی پوری ٹانگیں لہو لہان تھی، خون بہتا تھا، اونٹ کی کھال سے لگ کے ابو ذر کی کھال گھس گئی تھی۔ 2 مہینے تک ابو ذر چل نہیں سکتا تھا۔ 2 مہینے بعد جب یا علی مدد کہہ کے ابو ذر کھڑا ہوا، پھر ابو ذر نے امت کو علی کا ذکر سنایا، لوگوں سے کہا برداشت علی کا ذکر، حاکم وقت نے بلایا، اہل سنت دوستوں سے گزارش ہے، بڑی محبت سے مجھے سننا، جائیے تاریخ ابو ذر پڑھیے تاکہ دل میں عشق اہل بیت پروان چڑھے، تاکہ آپ کو معلوم ہو عشق علی آسان نہیں ہے۔ بلایا گیا، حاکم وقت نے بلایا، تاریخ پڑھیے کون تھا حاکم، دیکھیے گا۔ حاکم نے کہا تمہیں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اچھی جگہ کون سی لگتی؟ کہا مجھے سب سے بہترین جگہ مسجد نبوی میں ہے، اس میں میرے مولا رسول اللہ کی قبر ہے، اور اگر مدینہ رہنے کو نہ ملے تو سب سے بہترین جگہ ابو ذر کے جو ہے، سچے ابو ذر کے سب سے بہترین جگہ خانہ کعبہ، یا مدینہ یا مکہ، یہ 2 جگہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاکم نے کہا ان دونوں جگہوں پہ تمہارا داخلہ بند، نہ ابو ذر مکہ جا سکتے ہیں، نہ ابو ذر کے لیے حاکم وقت نے مکہ اور مدینہ کو نو گو ایریا بنا دیا، کیونکہ ابو ذر ان دونوں ایریاز میں ذکر علی کرتے تھے، ان دونوں علاقوں میں ذکر علی کرتے تھے، تو ان دونوں علاقوں کو حاکم نے نو گو ایریا بنا دیا، علاقہ ممنوع بنا دیا، یعنی ابو ذر یہاں نہیں جا سکتے، لیکن جو علی کا ذکر کرنے والا ہو اسے نو گو ایریا کی فکر نہیں، اسے ایریا ملنا چاہیے اور زبان علی علی کرتی رہے۔ بڑی توجہ، ابو ذر کو پھینک دیا لے جا کر ربضہ کے صحرا میں، جو ہاتھ ہے ابھی میں پوری تاریخ تو پڑھی نہیں رہا۔ ابو ذر نے ربضہ کے صحرا میں جب عمار یاسر ملنے گئے، اچھا بات ہے اپنے فرق کے سوچ، ہر بندہ اپنے فرق کے سوچ، اگر ہم میں سے کسی کو شہر سے نکال دے، آپ قصور میں رہنے والے کچھ ہوا عشق علی میں، سوچیے کہ قصور شہر سے نکال کے دور یہاں نزدیک کسی صحرا نے آپ کو ڈال دیا، تو تم صحرا میں رہو، تم شہر میں نہیں آ سکتے۔ اب اگر کوئی علاقے والا آپ کو آپ کا حال پوچھنے پہنچ جائے صحرا میں اور آپ سے پوچھے کہ بھیا کیسے ہو، کچھ سناؤ، حال احوال سناؤ، کچھ بات سناؤ، تو
آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہاں تو بیڑا غرق ہو گئے، صحرا میں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ سر پہ سایہ ہے تو جی رہے کب موت آئے، کیا ایسی باتیں کریں گے؟ کیا عمار پہنچے ابوذر کے پاس اور کہنے لگے ابوذر کو سناؤ۔ ابوذر نے اپنا حال نہیں سنایا، ہائے 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 ہائے، ابوذر نے اپنا حال نہیں سنایا، فوراً ابوذر نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ابوذر لو سلک الناس كلهم في واد وعلي في واد آخر فاسلك مع علي بن ابي طالب۔ اے ابوذر اگر ساری کائنات ایک طرف چل دے اور علی امیر کائنات دوسری طرف چل دے، کائنات کو چھوڑ دینا، امیر کے پیچھے چلنا۔ یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا۔ ابوذر تربیت نبی کا بہترین عکاس ہے۔ تربیت نبی دیکھنی ہے، ابوذر کو دیکھنی۔ کیا کیا ابوذر نے ساری زندگی؟ مولا سلامت رکھے ذکر علی کرنے والوں کو، اپنی اولاد کو محبت علی کھول کے پلانے والوں کو، ابوذر کو جلاوت کرنے کا حکم آ گیا اور سارے مدینہ کو کہہ دیا گیا کہ خبردار کوئی بھی ابوذر کو خدا حافظ کرنے نہ جائے۔ علی کے عشق میں جوان بوڑھا ابوذر، علی کے عشق میں جوان بوڑھا ابوذر اپنے گھر سے تھکا اور ہارا نکلا، مدینہ کی سنسان گلیوں کو دیکھا، لوگوں نے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا ہے، کوئی دروازے پر بھی نظر نہیں آتا، گلیوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا، چاروں طرف مدینے میں سناٹا ہے، کا عالم، سب ڈرے سہلے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ کہیں حاکم وقت کے لوگ ہمیں ابوذر کو خدا حافظ کرتے نہ دیکھیں، ابوذر سے ملتا ہوا نہ دیکھیں۔ ابوذر اپنی بیوی بچوں سمیت آہستہ آہستہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ مدینہ کی مضافات اور مدینہ کی دولت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کی سرحد سے ابوذر قریب ہونے لگے تو ابوذر نے دیکھا کچھ لوگ مدینہ کی سرحد پر کھڑے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑا اور آگے بڑھے ابوذر، اب جو آگے بڑھ کے دیکھا تو جس امیر کا ابوذر زندگی بھر ذکر کرتا رہا ہے، خود علی مدینہ کی سرحد پہ موجود ہے، حسن و حسین بھی موجود ہے، مالک اشتر بھی موجود ہے، عمار یاسر بھی موجود ہے، علی کے خاص و خاص اصحاب موجود ہیں، سب کے سب ابوذر کو خدا حافظ کرتے آئے ہیں، حاکم وقت کے حکم کی پرواہ کیے بغیر، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، جس کے لیے علی روئے اسے ابوذر کہ مدینہ چھوڑنے پر علی روئے اسے ابوذر۔ ابوذر نے اہل بیت کو روتے ہوئے دیکھا، علی کائنات کو روتے ہوئے دیکھا، حسن و حسین کو روتے ہوئے دیکھا، سب کے آنسو ایک طرف ادھار بیٹھے ہیں، ابوذر نے حسین کو دیکھا روتے ہوئے، حسین نے ابوذر کو دیکھا روتے ہوئے، یا عمّا انی سمعت من جدی، اے چچا ابوذر میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، تموت وحیدا فریدا، آپ رمضہ کے صحرا میں اکیلے غربت کی موت مارے جائیں۔ ابوذر نے جب حسین کو یہ کہتے سنا تو کہا کہ حسین میں نے بھی تیرے نانا سے سنا ہے تو کربلا کے بن میں بھوکا پیاسا ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ ابوذر کی رخصتی تھی مدینے سے اور ایک وہ حسین کی روانگی تھی مدینے سے۔ ابوذر کی رخصتی کے وقت پابندی تھی، ادھر سے نکل نہیں سکتا تھا،
لیکن جب حسین نکل رہے تھے پورا مدینہ آزادار تھا. حسین نے عباس سے کہا عباس مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا، رخت سفر باندھو، سامان سفر تیار کرو، چلنے کی تیاری کرو. عباس رات بھر 27 رجب کا دن گزر کے 28 کی رات ساری رات عباس ناکوں کو، جوڑوں کو، مشکوں کو، اناج سامان سفر تیار کرتے رہے. اور حسین کبھی نانا کی قبر پہ جا کے روتے تھے، نانا تیرا نواسا جا رہا ہے، مدینے کو چھوڑ کر جا رہا، نانا میرا تیرے پاس آنے کو دل چاہتا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لینا. کبھی اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے گریہ کرتے ہیں، بھیا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. حسین مجتبیٰ بڑا بھائی. راوی یہ کہتا ہے جب حسین نانا کی قبر کی طرف گئے تو پورے وقار کے ساتھ، جیسے کوئی برف، جیسے کوئی پہاڑ جاتا ہے. بھائی کی قبر پر گئے پورے وقار کے ساتھ، پورے بھرت کے ساتھ. لیکن جب اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے تو ایسے گئے جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. تمہیں تکیوں سے پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین آ گئے. اجرکم اللہ ساری قبروں سے رخصت ہوئے. وقت روانگی کا احوال مدینہ کے باہر رہنے والے شخص نے بیان کیا جو مدینہ کے باہر سے تجارت کے لیے آیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے میں نے مدینے والوں کو دیکھا، مدینے والے لوگ بڑے خوش لباس تھے، اچھا کپڑا اچھا لباس پہنتے تھے، ان کے بال مرتب ہوتے تھے، سروں میں کنگھی کیا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، خوشبو بدن میں لگی ہوئی ہوتی تھی. لیکن 28 رجب کے دن جب میں نے قدم رکھا مدینے میں تو دیکھا ہر کسی کے سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، ہر ایک کا گریبان کھلا ہوا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے. میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تم لوگ تو اچھا لباس پہنتے ہو، تم لوگ تو بڑے صاف ستھرے ہو کر نکلتے ہو، آج سروں میں خاک ہے، ہر ایک کا گریبان چاک ہے، ہر ایک رو رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو جس نے جواب دینا تو اس نے کہا لگتا ہے تم مدینے کا نہیں، تجھے نہیں معلوم آج مدینے والا مدینہ چھوڑ کر جا. اجرکم اللہ، آج نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. راوی یہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں ہے نبی کے نواسے کا محلہ، کہاں ہے حسین ابن علی کا محلہ؟ دوڑا دوڑا میں گیا محلہ بنی ہاشم کی طرف. وہاں محلہ بنی ہاشم میں نے پوچھا کہ حسین کی گلی کون سی ہے؟ بتایا گیا فلاں گلی ہے. میں گلی کے کونے پہ آ کر کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ ایک طویل القامت شخص ہے جو ٹہل رہا ہے. اچانک ہی اس نے کرسی لا کر رکھی، کرسی پر ایک شخصیت آ کر بیٹھی. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی گزرنے والے نے بتایا یہ جو لمبے قد والا ہے یہ ابو الفضل العباس ہے، اور وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ علی کا بیٹا حسین. مدینے سے روانگی سنیے، مدینے سے قافلہ کیسے روانہ ہوا. راوی یہ کہتا ہے میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، اچانک ہی کچھ ناقے لائے گئے اور ناقوں پہ سامان سفر رکھا گیا، اناج رکھا گیا، مشکیزیں رکھے گئے، پانی کی مشکیزیں. ناقے آگے بڑھ گئے. پھر تھوڑی دیر میں بیت الشرف سے ایک بیوی برآمد ہوئی. اس بیوی کے برآمد ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار آگے بڑھے، اس بیوی کو ناقے پہ سوار کرایا، ناقہ آگے بڑھ گیا. دوسری بیوی آئی، پھر کچھ رشتہ دار آگے بڑھے، اس بیوی کو ناقے پہ بٹھایا، ناقہ آگے بڑھ گیا. بیویاں آتی رہی، ناقے آتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. تھوڑی دیر میں عباس ابن علی نے چھتوں پہ کھڑے ہوئے بچوں کو گھور کر دیکھا اور پکار کے کہا نیچے اتر آؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے. ادھر نام زینب آیا. اللہ اکبر. حسین کرسی سے گھبرا کر کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. عباس دوڑو، قاسم دوڑو، اکبر دوڑو. عباس دوڑے. عباس نے اپنا زانو خم کیا، اکبر نے پردہ محمل کو الٹا، حسین نے زینب کو کندھوں سے تھاما، قاسم نے زینب کی جوتیاں تھامی. اس شام سے علی کی بیٹی سوار. اجرکم اللہ. اولاد اسی طرح غم حسین میں رلاتا رہے. کوئی آنکھ
خشک نہ ہو. غم حسین ابن علی میں دریا کیجئے. یہ آنسو نجات کا ضامن ہے. یہ آنسو قبر میں بچائے گا جہاں کوئی عمل کام نہ آئے گا. وہاں غم حسین میں آنسو کام آئے گا. تھوڑی سی دیر میں حسین کی 4 سالہ بچی باہر آئی, رو کر کہنے لگی بابا مجھے بھی پھوپھی کے ساتھ بیٹھنا ہے. سکینہ کو اسی محفل میں بٹھایا جہاں زینب کبریٰ تھی. یہ قافلہ روانہ ہوا. آج 2 محرم کا دن, آج کے دن حسینیوں کا قافلہ کربلا میں تھا. جیسے ہی سرزمین کربلا پر حسین کے قافلے نے قدم رکھا, بنو اسد کا ایک بوڑھا دوڑتا ہوا آیا. کہنے لگا فرزند رسول ہماری ریت روایت ہے, ہماری رسم چلی آ رہی ہے, جب ہماری سرزمین پر کوئی مہمان قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے قدموں میں گوشت ذبح کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں. مہمان کا استقبال ایسے کرتے ہیں کہ اس کے قدموں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں اور مہمان کا استقبال کرتے ہیں. حسین نے بنو اسد کے بوڑھے کو دیکھا اور کہا کہ میں اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لایا. میرے لیے کسی قربانی کے لانے کی ضرورت نہیں. میرا اکبر میرے ساتھ ہے, میرا قاسم میرے ساتھ. تو محرم آ گئی کربلا آ گئی. خدا کی قسم عجیب جملے. وہ علی کی بیٹی جو مدینہ میں اس عزت کے ساتھ سوار ہوئی تھی, اب علی کی بیٹی نے کربلا میں اترنا ہے. گھور کر دیکھا عباس نے, حجاج بن مسروق جوفی, حجاج بن مسروق جوفی میرے مولا حسین کا مؤذن ہے. حجاج نے پکار کے کہا ایھا الکرام غضوا ابصارکم واغطوا رؤوسکم. اے حسین کے باوفا اپنے سروں کو جھکا دو, اپنی نگاہیں نیچی کر دو, علی کی بیٹی زینب آ رہی. حسین آگے بڑھ گئے. حسین نے اپنے زانوں خم کیے, علی کی بیٹی نے حسین کے زانوں پہ قدم رکھا اور اگلا قدم زمین کربلا پہ. اب جو اگلا قدم زمین کربلا پہ رکھا, ایک دم زینب نے آہ بھری. بہن زینب یہ آہ کیوں بھری کہ بھیا زمین پہ قدم رکھا, لگا مجھ پر غموں کے پہاڑ. بہن یہ زمین وہی زمین ہے جس کا اماں نے وعدہ کیا تھا, جس کا نانا بتا کر گئے اجرکم علی اللہ. حسین نے بڑے احترام سے زینب کو زینب کے خیمے تک پہنچایا. علی کی عزت والی بیٹی جو 28 رجب کو ویسے سوار ہوئی, 2 محرم کو ایسے اتری, 11 محرم کے دن بڑی بیچاری ہو گئی. ہمت ہے سننے کی, اپنے گریے کو بلند کرے, میرے جملے نہ سن سکے. ام کلثوم روایت فرماتی ہے 64 تعداد ہے, 64 بیواؤں, بچوں اور بچیوں کو میں نے اور میری بہن نے اونٹ پہ سوار کرا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون اونٹ پہ سوار ہوا کون نہیں ہوا, لیکن جو سوار ہوئے وہ جانتے ہیں کہ اونٹ پہ سوار ہونا آسان کام نہیں ہے. سب کو سوار کرا دیا, زین العابدین کو سوار کرا دیا, میری بڑی بہن زینب نے مجھے بھی سوار کرا دیا. اب کربلا کے دشت میں علی کی بیٹی زینب اکیلی کھڑی رہ گئی.